زینب کی عمر اس وقت 17 برس تھی جب اس نے پہلی بار محبت کا نام سنا اور اسے سچ مان لیا۔ گاؤں کے کچے مکان کی چھت پر جہاں سے دور تک سرسوں کے کھیت پیلی چادر کی طرح بچھے دکھائی دیتے تھے، وہ اکثر شام کو کھڑی ہو کر افق کو تکتی رہتی۔ اس کے دل میں ابھی دنیا کی کوئی سختی داخل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے زندگی ماں کے ہاتھ کی روٹی کی خوشبو، ابا کی کھانسی کی آواز اور چھوٹے بھائیوں کی شرارتوں کا نام تھا۔ اس کا باپ رحمت اللہ ایک محنت کش کسان تھا، سارا دن مٹی سے لڑتا، پسینے میں بھیگتا اور شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کے پاس دولت نہیں تھی مگر عزت تھی۔ گاؤں کے لوگ اس کی بات کو وزن دیتے تھے۔ زینب اس کی گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی، لاڈلی مگر لاپرواہ نہیں۔ ماں نے اسے چولہا سکھا دیا تھا، سلائی کڑھائی میں اس کے ہاتھ میں صفائی مشہور تھی، اور جب وہ آنگن میں جھاڑو دیتی تو گنگناتی رہتی۔ مگر انسان کی زندگی میں ایک عمر ایسی آتی ہے جب دل اپنے گھر کی چار دیواری سے آگے جھانکنا لگتا ہے۔ زینب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کامران گاؤں کا نہیں تھا، وہ شہر سے آیا تھا کسی رشتہ دار کی شادی میں شرکت کے لیے۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، بال کرینے سے بنے ہوئے، اور بولنے کا انداز ایسا جو سنتا تو سنتا ہی رہ جاتا۔ گاؤں کے سیدھے سادے لڑکوں کے مقابلے میں وہ کسی اور ہی دنیا کا باسی لگتا تھا۔ پہلی بار زینب نے اسے کنویں کے پاس دیکھا، وہ پانی بھرنے گئی تھی۔ کامران وہیں کھڑا کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی نظر زینب پر پڑی اور ٹھہر گئی۔ زینب نے گھونگھٹ سرکایا اور نظریں جھکا لیں، مگر اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بے ترتیب ہو گئی۔ اگلے دن وہ شہر میں وہی ملا۔ تیسرے دن آہستہ آہستہ باتیں شروع ہو گئیں، پہلے 2 بول، پھر چند جملے، پھر لمبی گفتگو۔ کامران اسے شہر کی کہانیاں سناتا، بجلی کی روشنی سے جگمگاتے بازار، بلند عمارتیں، سینما گھر، ایسی سواریاں جو ہوا سے باتیں کرتی۔ زینب کے لیے یہ سب کسی خواب کی مانی تھا۔ کامران اس دنیا کا شہزادہ بن گیا۔ تم گاؤں میں ضائع ہو رہی ہو زینب، وہ کہتا، تمہارے جیسی لڑکی کو تو شہر کی رونقوں میں ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں رانی بنا کر رکھوں گا۔ زینب 17 برس کی تھی، اس نے دنیا نہیں دیکھی تھی۔ اسے کیا معلوم کہ میٹھے بول اور سچے دل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اسے کیا خبر کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ وہ محبت کے 2 بولوں پر اپنی زندگی داؤ پر لگانے کو تیار تھی۔ فیصلے کی رات جب وہ گھر سے فرار ہوئی، چاندنی رات تھی۔ زینب نے چند ضروری چیزیں، ایک پرانی چادر باندھ لی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اماں کے کمرے سے خراٹوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا صحن کے کونے میں چارپائی پر سو رہا تھا۔ زینب اس کے قریب سے گزری تو ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ باپ کا تھکا ہوا چہرہ، جھریوں سے بھری ہوئی پیشانی، اور وہ ہاتھ جو دن بھر مٹی سے لڑتے تھے۔ اس کے دل میں ایک آواز اٹھی، رک جا زینب، یہ راستہ صحیح نہیں ہے۔ مگر دوسری آواز محبت کی، خوابوں کی، شہر کی روشنیوں کی آواز اس پر حاوی ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گاؤں کے باہر سڑکوں کے کنارے کامران ایک گاڑی کے ساتھ کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زینب نے پیچھے مڑ کر اپنے گاؤں کو دیکھا۔ اس کے مکان کی چھت جس پر وہ کھڑی ہو کر افق کو تکتی، اب اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے نہیں جانا تھا کہ وہ چھت کو، آنگن کو، اپنے باپ کو پھر کبھی نہیں دیکھ پائے گی۔ گاڑی چل پڑی اور اس کے ساتھ زینب کی زندگی ایک انجان راہ پر چل پڑی۔ خواب کا ٹوٹنا۔ پہلے چند دن واقعی خواب کی طرح تھے۔ کامران اسے شہر کے ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں لے آیا۔ کمرہ ویسا نہیں تھا جیسا زینب نے تصور کیا تھا۔ تنگ، اندھیرا، سیلن زدہ دیواریں، مگر وہ اس نے وقت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ اپنے محبوب کے ساتھ تھی، یہی اس کے لیے کافی تھا۔ مگر خواب کا رنگ جلد ہی اترنے لگا۔ پہلی تبدیلی کامران کے لہجے میں آئی۔ وہ میٹھے بول جو گاؤں میں شہد کی طرح ٹپکتے تھے، اب کڑوے ہونے لگے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھنجھلاہٹ، بے جا نکتہ چینی، پھر بلند آواز۔ زینب حیران ہوتی، یہ وہی کامران ہے جو اسے رانی بنانے کا خواب دکھاتا تھا۔ پھر وہ رات آئی جب پہلی بار اس نے زینب پر ہاتھ اٹھایا، کوئی معمولی سی بات پہ۔ کھانے میں نمک کم تھا یا شاید زیادہ، زینب کو آج ٹھیک سے یاد نہیں،
مگر کامران کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ اس نے تھالی دیوار پر دے ماری اور زینب نے اسے روکنے کی کوشش کی تو اس کا بھاری ہاتھ زینب کی گال پر پڑا، اتنی زور سے کہ زینب لڑکھڑا کر دیوار سے جا لگی۔ زینب نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کتنی دور نکل آئی ہے، اپنے گھر سے، اپنوں سے، اس محفوظ دنیا سے جہاں اس پر کوئی ہاتھ اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اسی رات وہ چپ چاپ روتی رہی اور کامران کروٹ بدل کر سو گیا جیسے کچھ نہ ہوا ہو۔ ظلم کا سلسلہ ایک بار جب باندھ ٹوٹتا ہے تو پھر رکتا نہیں۔ کامران کا ظلم روز کا معمول بن گیا۔ وہ کبھی نشے میں دھت گھر آتا، کبھی جوئے میں سب کچھ ہار کر، اپنی ہر ناکامی اور ہر مایوسی، ہر غصہ وہ زینب پر نکالتا۔ زینب نے صبر کیا، اس نے سوچا شاید حالات بدل جائیں گے، کامران سدھر جائے گا، شاید یہ سب کچھ گزر جائے گا یہ وقت۔ اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ خود ہی کیا تھا، وہ کس منہ سے واپس جائے گی؟ اس کے دل میں شرم اور خوف کی ایک ایسی گرہ بن گئی جو کھلنے کا نام ہی نہ لیتی تھی۔ اس نے اپنی قسمت کو اسی کے حوالے کر دیا۔ کامران اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، کسی سے بات نہیں کرنے دیتا تھا۔ اس کے پاس کوئی سہیلی آتی، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سہارا۔ وہ تنگ کمرے میں قید تھی، جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں۔ مہینے گزر گئے، زینب کے چہرے میں وہ معصوم تازگی مرجھانے لگی، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگے۔ ہنسی جو کبھی اس کی آنگن میں گونجتی تھی اب وہ کھو گئی۔ 17 برس کی وہ زینب خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، اب حقیقت کے کانٹوں پر ننگے پاؤں چل رہی تھی، نئی زندگی کی امید۔ پھر ایک دن زینب کو معلوم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سے جذبات پیدا ہوئے۔ ایک طرف خوف، اس ظلم بھری دنیا میں اس بچے کو کیسے لائے گی، کیا کھلائے گی، کیا پہنائے گی؟ پھر دوسری طرف ایک چھوٹی سی امید، ایک روشنی، شاید یہ بچہ کامران کو بدل دے، شاید باپ بننے کا احساس اس کے دل کو نرم کر دے۔ مگر افسوس، زینب نے کامران کو یہ خبر سنائی تو اس کے چہرے پر خوشی کی بجائے ناگواری گزری، اور ایک اور بلا۔ اس نے کہا پہلے ہی گزارا نہیں ہوتا۔ پھر ایک نیا بوجھ، زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ مگر وہ کہاں جاتی؟ اس نے اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا اور نئی زندگی سے جو بھی اس دنیا میں نہیں آئی تھی ایک خاموش وعدہ کیا، میں تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گی، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ یہ 9 مہینے زینب نے سختیاں جی لیں جو بیاں سے باہر ہیں۔ کامران کا ظلم کم نہ ہوا بلکہ بڑھ گیا۔ حاملہ عورت پر بھی وہ گھر کا سارا کام کراتا، ذرا سی کوتاہی پر ہاتھ اٹھاتا۔ زینب اپنے آپ کو اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کو ہر ممکن طریقے سے بچانے کی کوشش کی۔ بچے کی پیدائش، وہ سردیوں کی ایک رات، برفیلی رات تھی جب زینب کو درد شروع ہوا۔ کامران گھر پر نہیں تھا، جوئے کے اڈے پر تھا۔ زینب اکیلی اس رات تنگ کمرے میں درد سے تڑپتی رہی تھی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کا ہاتھ تھامتا، کوئی نہیں تھا جو اسے دلاسا دیتا۔ آخر کار پڑوسن کی ایک بوڑھی عورت جس نے زینب کی چیخیں سنی دروازے سے نکل آئی اور نیک عورت زینب کو قریبی سرکاری ہسپتال لے گئی۔ اسی رات جب برف باری گر رہی تھی اور دنیا خاموش تھی، زینب نے ایک بچے کو جنم دیا۔ جب نرس نے ننھا سا وجود زینب کی گود میں دیکھا تو زینب ساری تکلیفیں، ساری تھکن، سارا درد ایک لمحے میں غائب ہو گیا۔ اس ننھے چہرے کو دیکھ کر، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو تھام کر زینب کو لگا جیسے اس کی زندگی میں پہلی بار کوئی سچی چیز آئی ہو، کوئی ایسی چیز جو صرف اسی کی تھی، ایسا رشتہ جس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا۔ اس نے بچے کا نام احمد رکھا۔ اکیلی ماں کا سفر۔ کامران نے بیٹے کی پیدائش سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ وقت کے ساتھ وہ بگڑتا گیا، اس کا نشہ بڑھ گیا اور اس کی غیر حاضری بڑھ گئی۔ پھر وہ ایک دن گھر سے گیا اور واپس نہ آیا۔ پہلے 2 دن زینب انتظار کرتی رہی، پھر ایک ہفتہ، پھر اسے یقین ہو گیا کہ اس معصوم بچے کو اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اسی لمحے زینب کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ ہار مان لینے کا تھا، بیٹھ کر رونے اور قسمت کو کوسنے کا اور ٹوٹ جانے کا، اور دوسرا راستہ لڑنے کا تھا، وہ اٹھ کھڑے ہونے کا، جینے کا اور اپنے بچے کو ایک بہتر زندگی بنانے کا۔ زینب نے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کے چہرے کو دیکھا اور اس کی سانسوں کی ہلکی سی آواز، اس کے چھونے سے سینے کا اٹھنا گرنا۔ اس نے دوسرا راستہ چن لیا۔ میں تیرے لیے جیوں گی احمد، اس نے سرگوشی میں کہا، ایک ایسی زندگی جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ محنت کے دن، جب کمرے میں وہ رہتی، اس کا کرایہ ادا کرنا اس کی ذمہ داری تھی۔ زینب کے پاس پیسے نہ تھے، نہ کوئی ہنر جسے وہ فوراً کمائی شروع کر پاتی، مگر ایک ہنر تھا جو ماں نے اسے سکھایا تھا، سلائی کڑھائی کا۔
اس نے پڑوس کی بوڑھی عورت کی مدد سے اس نے اس کی مدد کی تھی، ایک پرانی مشین ادھار پر مانگی۔ پھر شروع ہوا محنت کا وہ سفر جو سالوں پر محیط ہونے والا تھا۔ دن بھر وہ کپڑے سیتی، لوگوں کے کپڑے، محلے کی عورتوں کے کپڑے، جو کچھ کام ملتا۔ رات کو احمد سو جاتا تو وہ چراغ کی روشنی میں کڑھائی کرتی۔ اس کی آنکھیں تھک جاتی، انگلیاں سوئی کی چبھن سے زخم ہو جاتی، مگر وہ رکتی نہیں۔ کبھی کام نہ ملتا، کبھی کبھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ انہی دنوں زینب جب خود بھوکی رہتی مگر احمد کو بھوکا نہ سونے دیتی، اپنے حصے کا نوالہ بھی اس کے سامنے رکھ دیتی۔ سردیوں میں جب کمرے میں ٹھنڈ ہڈیوں تک پہنچ جاتی تو احمد کو اپنے سینے سے لگا کر سردی سے بچا لیتی۔ گرمیوں میں پنکھا نہ ہوتا تو وہ رات بھر پنکھے سے اپنے احمد کو ہوا دیتی اور خود پسینے میں شرابور ہو جاتی۔ تلخ تجربات، اس سے معلوم نہ تھا کہ اس سے نامعلوم زندگی سے جس میں زینب نے قدم رکھا، آہستہ آہستہ باخبر زندگی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دنیا کو اصل روپ دیکھ لیا تھا۔ اس نے جانا کہ لوگ کتنے خود غرض ہو سکتے ہیں، کیسے مجبوریوں کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کچھ گاہک اس کی محنت کا معاوضہ دبا لیتے اور کچھ اس کی مجبوری کو دیکھ کر کم پیسے دیتے، مگر سفر میں اس کے لیے کچھ نیک لوگ بھی تھے۔ وہ بوڑھی عورت جسے زینب خالہ کہتی، اسے ماں کی طرح تھی۔ محلے کی ایک استانی جس نے احمد کو مفت پڑھانا شروع کر دیا، ایک دکاندار جو کبھی کبھی اسے ادھار پہ سودا دے دیتا۔ زینب نے سیکھا کہ زندگی میں نامکمل اندھیرا ہے، نامکمل اجالا، یہ دونوں کا ملاپ ہے، اور جو انسان اس حقیقت کو سمجھ لے وہ کبھی مکمل طور پہ نہیں ٹوٹتا۔ اس نے یہ سیکھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا کتنا ضروری ہے۔ کاش اسی گاؤں سے بھاگتے وقت یہ سمجھ لیا ہوتا، کاش کسی کے میٹھے بولوں پر اپنی زندگی تباہ نہ کی ہوتی۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اسے صرف آگے بڑھنا تھا۔ احمد بڑا ہوتا ہے، سال گزرتے گئے اور زینب کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے اپنے چھوٹے سے کام کو بڑھایا۔ اس کے پاس 2 سلائی مشینیں تھیں، محلے کی چند عورتیں اس کے ساتھ کام کرتی تھیں، اور اس نے چھوٹا سا بوتیک کھول لیا اور تنگ کمرے سے باہر نکل کر ایک بہتر کرائے کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ احمد بڑا ہو رہا تھا، اس نے ماں کی محنت کو دیکھا تھا، ماں کی قربانیوں کو سمجھتا تھا۔ وہ دوسرے بچوں کی طرح ضدی نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے کن مشکلات سے اسے پالا ہے۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ اول آتا۔ رات کو جب زینب سلائی کرتی، احمد اس کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھتا۔ ماں بیٹا ایک دوسرے کا سہارا تھے، 2 مسافر اس دنیا کی اندھیری راہوں پر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے تھے۔ ایک رات جب زینب کی آنکھیں تھک کر بند ہو رہی تھیں، احمد نے، اب جو کہ 10-11 سال کا ہو چکا تھا، اس سے کہا، امی آپ آرام کریں، میں بڑا ہو کر بہت پڑھوں گا، بہت پیسے کماؤں گا، آپ کو کام نہیں کرنے دوں گا۔ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے لیے اس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تھی، اور یہی تو وہ روشنیاں تھیں جو اس کی اندھیری راہوں کو معنی دیا تھا۔ پرانا زخم اور نیا سامنا۔ کبھی کبھی زندگی انسان کو ماضی سے سامنے سے گزر دیتی ہے۔ ایک دن احمد 15 سال کا ہو چکا تھا اور زینب کا کاروبار خوب چل پڑا تھا۔ اس کے دروازے پر ایک شخص آیا، ٹوٹا ہوا، بیمار حال۔ وہ کامران تھا، برسوں کی نشہ خوری اور آوارگی نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کے پاس نہ گھر تھا، نہ پیسہ، نہ کوئی سہارا۔ وہ کہیں سے سن کر آیا تھا کہ زینب اب خوشحال ہو گئی ہے۔ وہ زینب کے قدموں میں گر پڑا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، مجھے سزا مل چکی ہے، اب مجھے سہارا دو۔ زینب کچھ دیر کے لیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے سامنے وہ شخص تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، جس نے اسے مارا، جس نے اسے چھوڑا، جس نے اس کے معصوم بچے کو یتیم کر دیا۔ اس کے دل میں نفرت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا تھا، مگر برسوں کی تکلیفوں نے زینب کو کمزور نہیں کیا، مضبوط بنایا تھا۔ اس کے دل میں انتقام نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں کامران، اس نے کہا، اس لیے نہیں کہ تم معافی کے قابل ہو، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے دل میں نفرت کا بوجھ لے کر نہیں جینا چاہتی۔ مگر تم اس گھر میں نہیں رہ سکتے، یہ گھر میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے اور اس میں ایجادوں کی کوئی جگہ نہیں جو تم لے کر آئے تھے۔ اس نے کامران کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ تم اپنا علاج کرواؤ اور زندگی سنوارو، اور میں اپنی زندگی میں واپس داخل تمہیں نہیں ہونے دوں گی۔ یہ زینب کی سب سے بڑی فتح تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک عورت جس سے کبھی کمزور اور بے بس سمجھا گیا تھا، اب اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے معاف نہیں کر سکتی، اپنی حدود قائم رکھ سکتی ہوں۔ روشنی کا سفر، وقت کی رفتار چلتی رہی۔ احمد نے اپنی ماں کا خواب پورا کیا، دن رات محنت کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی
اور باعزت انسان بنا جس دن اس نے پہلی تنخواہ اپنے ماں کے قدموں میں رکھ دی، اور اسی دن برسوں کی محنت زینب کی رنگ لائی، برسوں کی قربانیاں، برسوں کے آنسو سب کچھ سمٹ چکے تھے۔ زینب اب بوڑھی ہو رہی تھی، اس کے بالوں میں چاندنی اتر چکی تھی، چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بے بسی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں سکون تھا، ایک ایسا سکون جس نے ہر زندگی کی آزمائش میں اس کا سامنا کیا۔ اکثر شام کو اپنی گھر کی چھت پر کھڑی ہو کر افق کو تکتی، بالکل ویسے ہی جیسے گاؤں میں تکتی تھی، مگر فرق یہ تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی جگہ ایک باشعور، مضبوط اور باوقار عورت نے لے لی تھی، ایک ایسی عورت جو زندگی کے نشیب و فراز سے اتر کر آئی تھی اور جو انجان راہوں سے باخبر تھی اور کٹن سفر طے کیا تھا۔ زینب کی کہانی ایک لڑکی کی نہیں، ہر انسان کی کہانی ہے جو زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر ٹھوکر کھاتا ہے۔ اس کہانی سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، میٹھے بول اور سچے دل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ جو انسان محض جذبات میں آ کر بہہ کر اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، لڑکیوں کو انہی دنیا کی سختیوں سے ناواقف ہیں اور بڑوں کے تجربوں پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ ٹھوکر کھانا انسان کا خاتمہ نہیں۔ زینب نے غلطی کی اور بہت بڑی، مگر اس نے ہار نہیں مانی، اس نے اپنی کمزوری کو طاقت بنایا، اس نے ثابت کر دیا کہ گرنے کے بعد اٹھنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ماں کی محبت اور قربانی کی کوئی حد نہیں۔ ایک ماں نے اپنے بچے کے لیے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کی، ہر آزمائش برداشت کی۔ اور آخری سبق یہ ہے کہ اندھیری راہوں پر چلنے والا مسافر اگر ہمت نہ ہارے تو ایک دن روشنی تک ضرور پہنچ جاتا ہے، کیونکہ ہر رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے، ہر سردی کے بعد بہار آتی ہے۔ زینب اندھیری راہوں کی مسافر تھی، مگر اس نے حوصلوں کے ذریعے ان راہوں کو روشن کیا، اور یہی شاید زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔